لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صلى الله عليه وسلم. مجلس ایصال ثواب بعنوان مجلس فاتحہ یا مجلس سیوم منعقد ہے اور آپ اس میں شرکت فرما رہے ہیں. وقت آپ کے پیش نظر ہے اور انشاءاللہ مجلس وقت کے اندر مکمل ہوگی. میں نے سردست قرآن مجید کی ایک ایسی آیت کریمہ جس کے حوالے سے آپ اکثر و بیشتر مجالس اور تقاریر اور گفتگو سماعت کرتے رہتے ہیں. ارشاد ہو رہا ہے اللہ کی تھوڑی سی مرضی بہت بڑی چیز ہے. ذالک هو الفوز العظیم. اور اسی کا پا لینا، اسی کا حاصل کر لینا فوز عظیم کا باعث ہے. گویا پروردگار عالم قرآن مجید کے ذریعے سے تمام عالم انسانیت کو ایک پیغام بھی دے رہا ہے اور ایک معیار بھی دے رہا ہے اور ایک نسخہ بھی تعلیم فرما رہا ہے. اور وہ پیغام اور وہ نسخہ اس شکل میں ہے اور اس صورت میں ہے کہ اللہ تمام انسانوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ کامیابی کا جوہر اور کامیابی کا حصول کسی اور شے میں نہیں ہے بلکہ مرضی رب ہے. جس نسخے کی طرف اور جس بات کی طرف قرآن مجید نے اور کلام ربانی نے ذہن انسانی کو متوجہ کیا ہے وہ بات ہے کامیابی. کامیابی ایک ایسا جوہر ہے
کامیابی ایک ایسی صفت ہے، کامیابی ایک ایسا کمال ہے کہ جسے ہر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ حصول کامیابی کے لیے ہر ایک کوشاں ہے، اور اس انسانی برادری میں کوئی ایک انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ نہیں جناب ہم اپنی زندگی میں ناکام اور ناکامیابی رہنا چاہتے ہیں۔ نہیں، ایسا کوئی نہیں ملے گا، بلکہ ہر ایک آپ کو ایسا ہی ہوش مند اور عقل مند انسان اس سلسلے میں ملے گا جو آپ کو یہ کہتا ہوا نظر آئے گا کہ جناب ہم تو بس کامیاب ہونا چاہتے ہیں، ہمیں تو بس کامیابی چاہیے، ہم اپنے آپ کو ناکامیوں سے بچانا چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ناکامیابی سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، حصول کامیابی کے سلسلے میں جو انسانوں سے چوک ہوتی ہے، جو غلطی ہوتی ہے، جو خطا ہوتی ہے، وہ معیار کامیابی کے تعین۔ اگر یہ طے ہو جائے کہ کامیابی کا معیار کیا ہے تو پھر یہ بھی بات واضح ہو جائے گی کہ اصل کامیاب کون ہے۔ یہ تو آج دنیا میں آپ بحث نہیں کر سکتے، مباحثہ نہیں کر سکتے اس بات پر کہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ آپ ناکام ہیں یا ہم کامیاب ہیں، یا ہم کامیاب ہیں آپ ناکام ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بغیر معیار طے کیے ہوئے کامیابی کے سلسلے میں الجھنے لگتے ہیں اور اپنے اپنے لحاظ سے کامیابی کو طے کرتے ہیں کہ ہم کامیاب اور فلاں ناکام ہیں۔ مگر عزیزان گرامی، دنیا والے دنیا کے معیار کامیابی کو معیار قرار دے تو دیں، مگر کم سے کم جو دیدار ہیں، جو اللہ والے ہیں، جو قرآن والے ہیں، ان کی نگاہوں میں معیار کامیابی وہی ہونا چاہیے جو دین کا معیار کامیابی ہے، جو قرآن کا معیار کامیابی ہے۔ صلوات در محمد والے بس اپنے ہم سے اور کم سن بھائی بزرگوں سے معذرت کے ساتھ ایک پیغام اس مختصر سی گفتگو کے ذریعے اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں کے ذریعے سے میں اپنے بھائیوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ طے ہو جائے یہ بات کہ اصل معیار کامیابی کیا ہے۔ اگر آپ غور فرمائیں گے تو دنیا کا معیار کامیابی اور ہے اور دین کا معیار کامیابی اور ہے، لوگوں کا معیار کامیابی اور ہے، قرآن کا معیار کامیابی اور ہے۔ دنیا کا معیار کامیابی کیا ہے؟ سب سے پہلا معیار کامیابی اگر دنیا کا کچھ ہے تو بس کرسی مل جائے، بس کرسی مل جائے، نہیں کرسی اقتدار مل جائے، کرسی اقتدار مل جائے، یہ دنیا کا معیار کامیابی ہے۔ مگر دین نے اسی معیار کامیابی کی تردید کرتے ہوئے یہ معیار پیش کیا کہ اگر کرسی کے حصول میں اللہ کی مرضی بھی شامل ہے، صلوات محمد علیہ وسلم، تب تو تم اپنے کو کامیاب سمجھنا، اور اگر رضا الہی نہیں ہے، مرضی معبود نہیں ہے، تو پھر وہ دنیا کا معیار کامیابی ہوگا، وہ دین کا معیار کامیابی نہیں ہے۔ دیدار لوگوں کو جن کے ساتھ لیبل لگا ہوا ہے، جو ٹائٹل کا استعمال کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا مومن نہیں، ہم سے بڑا مولائی نہیں،
وہ بھی تو کامیاب ہونا چاہتے ہیں، تو ان کا معیار کامیابی رضا الہی ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تھوڑی سی مرضی بہت بڑی چیز ہے، اور اسی کا حاصل کر لینا فوز عظیم کا باعث ہے، کامیابی کا سبب ہے رضا الہی کا حصول۔ آپ دیکھیں کتنی غفلت میں ہم سب کے سب ہیں کہ جو معیار کامیابی ہے اس کے حصول کی طرف ہماری توجہ جتنی ہونی چاہیے نہیں ہے۔ بھائی آپ دیکھیے دین کے بھی جو کام ہم کرتے ہیں ہمارا نظریہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کسی سے پوچھئے نماز کیوں پڑھتے ہو، کیا جواب ملے گا؟ روزہ کیوں رکھتے ہو، کیا جواب آئے گا؟ واجبات کی پابندی کیوں کرتے ہو، کیا جواب ملے گا؟ محرمات سے اپنے آپ کو کیوں بچاتے ہو، کیا جواب ملے گا؟ یہی تو نا کہ جہنم میں نہ جائے جنت مل جائے۔ جتنے بھی عمل ہم انجام دے رہے ہیں وہ اسی نیت سے تو کہ جہنم سے بچ جائے جنت مل جائے۔ مگر یاد رکھیں عزیزو، جنت کا مل جانا معیار کامیابی نہیں ہے، معیار کامیابی ہے حصول مرضی رب۔ تو اب ہمارا ہر عمل اس زاویے سے ہونا چاہیے کہ نماز اس لیے پڑھی جائے کہ اللہ کی مرضی مل جائے، روزہ اس لیے رکھا جائے کہ اللہ کی مرضی مل جائے، حج اس لیے کیا جائے کہ اللہ کی مرضی مل جائے۔ صلوات پر محمد والے ہمارا ہر عمل اسی زاویے سے انجام پانا چاہیے۔ بھائی قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کتنی نیت ہم کرتے ہیں قرب الہی کی، مگر ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے ہم نے کتنی قربت حاصل کی، اس بات کی طرف بھی ہماری توجہ ہونی چاہیے۔ تو یہ کیسے پتا چلے گا کہ ہمیں کتنی قربت حاصل ہوئی؟ تو اگر آپ قربت کے سلسلے میں غور فرمائیں گے تو قربت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ تبدیلی آتی ہے، چینجنگ آتی ہے اور انقلاب آتا ہے۔ کوئلہ جس کی سیاہی آپ کی نگاہوں میں ہے، جب اسی کوئلے کو آگ کی قربت نصیب ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ساری سیاہی دور ہو جاتی ہے اور وہ سیاہی سرخی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ فرش پر آ گئے قرب اہل بیت کے لیے، مجلس میں آ گئے قرب اہل بیت کے لیے، ماتم کر لیا قرب اہل بیت کے لیے، نوحہ خوانی کر لی قرب اہل بیت کے لیے، مجلس پڑھ دی قرب اہل بیت کے لیے۔ یقین جانیے ہمیں قرب تب تک حاصل نہیں ہوگا جب تک ہمارے اندر تبدیلی نہ پیدا ہو۔ صلوات اور محمد والے کردار کی سیاہی دور ہوتی جائے اور ہمارے کیریکٹر پر نیک عمل کی سرخی دوڑتی جائے، یہ ہے قربت کا مفہوم۔ صلوات اور محمد والے لیکن ہمارا حال کیا ہے؟
ہمارا حال تو غیر ہے. ہم اللہ کی خوشنودی کے چکر میں کم رہتے ہیں، لوگوں کی خوشنودی میں اتنا رہتے ہیں کہ دین بھی جاتا ہے، دھرم بھی جاتا ہے. صلوات در محمد والے محمد. اب صاحبان فہم کے لیے اشارہ ہی کافی ہے. یہ لوگوں کی خوشنودی کا نتیجہ ہے کہ نہ گھر کے ہوئے نہ گھاٹ کے ہوئے. صلوات در محمد والے محمد. اجازت ہے؟ صلوات در محمد والے محمد. بہرحال ہمارے بزرگ تشریف فرمائیں، ان کی موجودگی میں ظاہر بات جسارت ہی کر رہا ہوں، تو ہمارا حال تو غیر ہے. ہم اللہ کی خوشنودی کے چکر میں کم رہتے ہیں اور لوگوں کی خوشنودی کے چکر میں زیادہ رہتے ہیں. اور وجہ کیا ہے کہ لوگ خوش رہیں گے تو ہمیں عہدہ ملے گا، ہمیں مرتبہ ملے گا، ہمیں پیسہ ملے گا، ہمیں شہرت ملے گی. یہی سب تو چکر ہوتا ہے. مگر قرآن نے نہ شہرت کو کامیابی کا معیار قرار دیا، نہ اقتدار کو کامیابی کا معیار قرار دیا کہ اگر کسی کو جاننا اور سمجھنا ہے کہ کامیاب ہے یا ناکام ہے تو یہ نہ دیکھو کہ کتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہے یا کتنے بڑے عہدے کی لائن میں، یہ دیکھو کہ اس کے پاس اللہ کی مرضی کتنی ہے. صلوات اور محمد والے محمد. تب جس کے پاس اللہ کی مرضی وہ کامیاب، اور تھوڑی سی مرضی رضوان من اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اگر تھوڑی سی مرضی مل گئی تو وہ فوز عظیم پر ہے. آئیے قرآن مجید سے اس بات کو اور واضح کرتے ہیں اور یہ بات یہ طے ہو جائے گی. یہ بات تو طے ہو گئی کہ معیار کامیابی مرضی رب ہے اور منی مزید سند کے لیے قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں اور بے شمار داستانیں ہیں جن سے آپ ان باتوں کو محسوس کر سکتے ہیں کہ معیار کامیابی مرضی رب ہے. جناب موسیٰ دوسری مرتبہ کوہ طور پر جا رہے ہیں اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے، مگر آج انداز بدلا ہوا ہے، بہت جلدی جلدی تیز گام. چلے جناب موسیٰ اور چل کے جب اس مقام پر پہنچے جہاں سے اللہ سے محو گفتگو ہونا تھا تو آواز قدرت آئی، وَمَا عَجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا موسیٰ. اے موسیٰ آج کس چیز نے اتنی جلدی جلدی آنے پر مجبور کیا؟ اللہ جناب موسیٰ سے سوال کر رہا ہے کہ آج کس چیز نے تمہیں اتنی جلدی جلدی آنے پر مجبور کیا؟ جناب موسیٰ جواب دیتے ہیں، عجلت الیک یا رب لترضا. اے اللہ آج میں اتنی جلدی جلدی اس لیے آیا تاکہ تیری مرضی مل جائے. پہچانا آپ نے مرضی معبود کو؟ پہچانا آپ نے رضا الہی کی قیمت کو؟ جناب موسیٰ جیسا اولو العزم اور صاحب کتاب اور صاحب شریعت اللہ سے کہہ رہا ہے کہ میں جلدی جلدی اس لیے آیا تاکہ تیری مرضی مل جائے. اب فرق پہچانیے گا، جو اللہ کی مرضی مانگتے ہیں وہ اور ہے، اور جنہیں اللہ اپنی مرضی دیتا ہے وہ اور ہے. یہ الگ موضوع ہے، مگر آپ محسوس کرتے رہیے. یہ ہو گئے جناب موسیٰ اور مرضی معبود اور رضا الہی کی قیمت کا اندازہ کیجیے گا. جناب سلیمان
اپنے لشکر کے ساتھ اس آبادی سے گزر رہے ہیں جو آبادی چونٹیوں کی آبادی اور چونٹیوں کے سردار نے دیکھا کہ سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، اپنی قوم سے مخاطب ہوا کہ تم سب کے سب اپنی اپنی ملوں میں چلی جاؤ، اور ایک عجیب جملہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر اپنی بے خبری میں تمہیں رون ڈالے۔ نتیجہ کیا ہوا وہ سب آپ کے پیش نظر ہے۔ جیسے ہی سردار نے یہ بات کہی، پوری قوم اپنے گھروں میں واپس چلی گئی۔ قرآن کا ایک ایک لفظ، ایک ایک نقطہ پیغام رکھتا ہے۔ یہ اور بات ہے اسے ہم سمجھ نہ سکیں اور کہتے ہیں کہ یہ آیت کام کی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت کا قصور نہیں ہے، سمجھنے والے کی سمجھ کا قصور ہے۔ صلوات در محمد والے محمد۔ میں اس سے قبل کی مجلس میں اس پر گفتگو کر چکا ہوں۔ جناب سلیمان نے جب اس لاشعور قوم کے سردار کی باتوں کو سنا، نہیں ابھی رک کر کے، جب اس سردار نے اپنی قوم سے کہا کہ اپنے گھروں میں واپس جاؤ، تو سب واپس چلے گئے، پوری قوم واپس چلی گئی۔ اور جا کے کیا بتایا؟ میسج یہ دیا کہ ہم لاشعور قوم سہی، مگر اتنا شعور ہمیں بھی ہے کہ اگر سردار کوئی حکم دے تو اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس پر عمل اور اس کا فالو کرنا چاہیے، اس کا فالو کرنا چاہیے۔ اور سردار نے بھی عجب نازک بات کہہ دی کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر اپنی بے خبری میں تمہیں رون ڈالے۔ گویا سردار نے بھی ایک پیغام دے دیا کہ نبی کے ساتھ ہر رہنے والا لائق اعتبار نہیں ہوتا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ ہو گئی گفتگو، تمام ہو گئی۔ جناب سلیمان کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ جب جناب سلیمان نے اس کی اس گفتگو کو سنا تو فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، جناب سلیمان مسکرائے اور ہنسے، اور ہاتھوں کو بارگاہ خداوندی میں بلند کر کے کہتے ہیں پروردگار مجھے توفیق دے کہ میں ان نعمات کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھے اور میرے والدین کو دی ہیں۔ اور اس کی وجہ جناب سلیمان نے آخر میں بیان کی کہ پروردگار میں تیرا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیری مرضی مل جائے، لِتَرْضَى، میں تیرا شکریہ اس لیے ادا کرنا چاہتا ہوں تاکہ تیری مرضی مل جائے۔ پہچانا آپ نے موسیٰ کون؟ جو اللہ کی مرضی مانگے۔ سلیمان کون؟ جو رضا الہی کی خواہش رکھے۔ یہ کون ہے؟ یہ عام انسان اور عام مسلمان نہیں ہے، بلکہ جناب سلیمان کی حکومت کا عالم تو آپ جانتے ہیں، وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا ہے۔ ملک عظیم کے مالک ہیں، مگر مرضی معبود اس کی خواہش کا اظہار کر رہے ہیں، اور اظہار کر کے ہمیں اس کی قیمت کا اندازہ کرا رہے ہیں کہ دیکھو خبردار، اسے بہت سستی اور اسے کوئی بازارو شے نہ سمجھنا کہ جسے چاہے دے دینا اور جس سے چاہے چھین لینا۔
تو دو نبیوں کی داستان قرآن نے بیان کی کہ جنہوں نے اللہ کی مرضی مانگی ہے اور رضا الہی ہی کامیابی کا معیار ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کامیابی، ہمیں بھی چاہیے کامیابی، دنیا والی نہیں، دین والی، لوگوں والی نہیں، قرآن والی۔ اور قرآن والی کامیابی کیا ہے؟ اللہ کی تھوڑی سی مرضی۔ تو جس قرآن نے معیار کامیابی بتایا ہے، اسی قرآن نے ہمیں حصول مرضی رب کا راستہ بھی بتایا ہے۔ بس یہی اصل نقطہ ہے اور یہی اصل بات ہے آج کی اس مجلس کی، جس کی طرف میں اپنے نوجوان بھائیوں کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں۔ ہمیں چاہیے کامیابی، اور اس راستے کی تلاش میں ہم ہیں، اس راستے کی جستجو میں ہم ہیں کہ جس راستے پر چل کر کے ہمیں اللہ کی مرضی ملنے والی ہے۔ اب جو ہم نے قرآن مجید کا جائزہ لیا تو ہمیں قرآن مجید میں ایک مقام پر ایک آیت ملی، جس آیت کے ذریعے سے پروردگار عالم اپنے حبیب خاص پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناز برداری کرتے ہوئے ارشاد فرما رہا ہے، وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اللہ اپنے حبیب سے کہہ رہا ہے، میرے حبیب ان قریب ہم آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ ابھی تک کیا بات تھی؟ ابھی تک تو بات ہے حصول مرضی رب کی، مگر یہاں معاملہ بالکل برعکس ہے۔ موسیٰ کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ تیری مرضی چاہیے۔ سلیمان کیا مانگ رہے تھے؟ معبود تیری مرضی چاہیے۔ اور جب بات ہمارے حبیب تک آئی، حبیب خدا تک آئی، تو کیا اللہ نے کہا؟ میرے حبیب ہمیں تمہاری مرضی چاہیے، ہمیں تمہاری مرضی چاہیے۔ فرق پہچانیے اسی منزل پر، اور امت مسلمہ اپنے ہوش کے ناخن لے۔ ہمارا نبی تو اتنا برتر ہے کہ جس کی برابری موسیٰ اور سلیمان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ موسیٰ وہ جو اللہ کی مرضی مانگ رہے ہیں، سلیمان وہ ہے جو اللہ کی مرضی مانگ رہے ہیں۔ ہمارا نبی کون ہے؟ جس کی مرضی خدا مانگ رہا ہے، جس کی مرضی خدا مانگ رہا ہے۔ تو یہ بات قرآن مجید کی آیت سے واضح ہے کہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جس کے برابر دوسرے انبیاء نہیں ہیں۔ تو جس کی برابری انبیاء نہ کر سکے، اس کی ہمسری امت کیا کرے گی؟ صلوات در محمد والے محمد۔ دیکھیے عجیب تاریخ ہے اسلام کی۔ دو جذبے جو کوٹ کوٹ کر لوگوں میں پائے جاتے ہیں، پہلا جذبہ احساس برتری اور دوسرا جذبہ احساس برابری، اور دونوں کی مثالیں قرآن مجید اور دین اسلام میں موجود ہیں۔ دونوں کے نتائج اچھے نہیں ہیں۔ احساس برتری، احساس برابری، ہم کسی سے کم نہیں، ہم سے کوئی بڑا نہیں۔ اب یہ سب باتیں بہت دہرانے والی نہیں ہیں، مگر آپ اس بات کو محسوس کریں گے، نہ احساس برتری اچھا ہے
اور نہ ہی احساس برابری اچھا ہے۔ بھائی کسی نے پہلی منزل میں اس بات کو کہا تھا جب اللہ نے پوچھا کہ جب سب نے سجدہ کیا تو نے کیوں نہیں کیا؟ اب یہ پہلا دن تھا جب اس جذبے کا اظہار ہوا۔ کیا جذبہ تھا؟ یہ کمتر ہم برتر۔ اب دیکھیے شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ احساس برتری جہاں شروع ہو وہاں ابلیسیت ہوتی ہے۔ ہم برتر آدم کمتر، نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ نے کہا نکل جا، فخرج، میری بارگاہ سے نکل جا۔ یہ احساس برتری کا نتیجہ ہے کہ مردود بارگاہ الہی ہو گیا، اور پھر جو تاریخ چلی اور آخری منزل پر آئی تو یہاں بھی یہ کہا جانے لگا کہ ہم میں ان میں فرق ہی کیا ہے۔ یعنی احساس برابری آ گیا۔ دیکھیں سنت الہی میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے، جو سزا احساس برتری کی ہے وہی سزا احساس برابری کی بھی ہے۔ وہاں برتری کا شکار ہوا، اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکالا۔ یہاں برابری کا شکار ہوا، اللہ کے رسول نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ صلوات اور محمد والے۔ تو عزیزان گرامی، ہمارا رسول سب سے برتر، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، اس کی برابری دوسرے انبیاء نہیں کر سکتے، اور دوسرے انبیاء تو دور کی بات ہے، امت تو دور کی بات ہے، انبیاء نہیں کر سکتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ کسی نبی کی امت اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ حقیقت قرآنی ہے کہ کسی نبی کی امت اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جناب موسیٰ کی داستان ہی دلیل ہے۔ جب جناب موسیٰ نے کہا اللہ ہماری قوم تمہیں دیکھنا چاہتی ہے، تجھے دیکھنا چاہتی ہے، تو آواز قدرت آئی موسیٰ سمجھاؤ لن ترانی میں ہرگز دیکھا نہیں جا سکتا۔ کہا پروردگار بہت سمجھایا مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کہا پھر انہیں لے کر کے آؤ اور ان سے بتا دو کہ ایک نور چمکے گا، اگر اسے برداشت کر لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ پوری داستان آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ چمکا ایک نور، منظر تین وجود میں آئے۔ چمکا ایک نور، منظر تین وجود میں آئے۔ پہلی کیفیت کیا نظر آئی؟ موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ دوسری کیفیت کیا دکھائی دی؟ امت جل گئی۔ تیسری کیفیت کیا نظر آئی؟ پہاڑ پھٹ گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں قرآن پیغام دے رہا ہے، فیصلہ کر رہا ہے کہ اگر نبوت اور امت برابر ہوتی تو نتائج ایک جیسے ہوتے۔ امت کا جل جانا نبی کا بچ جانا بتاتا ہے کہ امت امت ہوتی ہے، نبوت نبوت ہوتی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ وقت نہیں بچا ہے، بات مکمل کرنی ہے مجھے۔ کسی نبی کی امت اپنے نبی کے برابر نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارا نبی تو وہ ہے کہ جس کے پسینے سے انبیاء کی خلقت ہوتی ہے، جس کے صدقے میں رسولوں کو رسالت کی سوغات ملی ہے۔ میرے حبیب کچھ نہ ہوتا اگر تم نہ ہوتا۔ تو اللہ کا رسول وہ ہے، ہمارا نبی آخر وہ ہے کہ جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ ہم بھی نکلے ہیں اللہ کی تھوڑی سی مرضی لینے کے لیے۔ ایک ایسی بارگاہ تک پہنچ گئے
کہ جس بارگاہ کے لیے آواز آ رہی میرے حبیب ان قریب ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اللہ کی تھوڑی سی مرضی چاہیے، اللہ آپ کو کیا دے گا یہ آپ کا میٹر اور خدا کا میٹر ہے، مگر آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آپ کی رضا ہمیں کیسے ملے گی، آپ کی مرضی ہمیں کیسے حاصل ہوگی۔ پیغمبر آواز دیں گے ہماری مرضی کیوں چاہتے ہو، ہماری رضا کیوں چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی مرضی اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی خدا مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس سے آپ راضی اس سے خدا راضی، جس سے خدا راضی وہی کامیاب ہے۔ پیغمبر آواز دیں گے اگر ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو تو سیدہ کو راضی کر لو، صلوات پر محمد والے۔ اگر ہمیں راضی کرنا چاہتے ہو تو سیدہ کو راضی کر لو۔ رضائے سیدہ رضائے محمد ہے، رضائے محمد رضائے الہی۔ اب یہ نہ دیکھو کہ کرسی کس کے پاس ہے، اقتدار کس کے پاس ہے، حکومت کس کے پاس ہے، افراد کس کے پاس ہیں، سپورٹرز کس کے زیادہ ہیں، مال و دولت کس کے پاس ہے۔ نہیں، یہ سب کچھ معیار کامیابی نہیں ہے، معیار کامیابی مرضی رب ہے۔ بس یہ دیکھو کہ رضائے سیدہ کس کے پاس، رضائے شہزادی کائنات کس کے پاس ہے۔ جس کے پاس سیدہ کی رضا ہوگی وہی کامیاب ہوگا، اور سیدہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں وہ عمل انجام دینا ہے جو ان کی خوشنودی کا سبب ہو، ان کی ناراضگی کا سبب نہ ہو۔ جو ان کی خوشنودی کا سبب ہو وہ عمل ہمیں انجام دینا ہے، جو ان کی ناراضگی کا سبب بنے ایسے کام ہمیں نہیں کرنے ہیں۔ اگر رضائے سیدہ ہم نے حاصل کر لی ہے تو یقیناً ہم دنیا والوں کی نگاہوں میں ناکام ہو سکتے ہیں، مگر قرآن کی نگاہ میں ہم ناکام نہیں ہیں بلکہ ہم کامیاب ہیں۔ بس عزیزان گرامی، میں نے آپ کی زحمت کو مختصر کر دیا اور مجلس کو مکمل ہونے کی منزل تک لے آیا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے اور کنیز سیدہ کی ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ ظاہر سی بات ہے ساری کیفیتیں اور سارے حالات آپ کے پیش نظر ہیں۔ میں تو پسماندگان کے لیے بس کچھ ایسے جملے کہہ کر کے گزر جانا چاہتا ہوں تاکہ یہی جملے ان کے لیے تسلیت کا اور تسکین کا سبب بن جائیں۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، مدن بھائی نے ایک جملہ کہا دوران تعزیت، اسی جملے نے مجھے یہ بات یاد دلا دی کہ مولانا کیا بتائیں، افسوس یہ ہے کہ مٹی میں بھی شریف نہ ہو سکے۔ یقیناً یہ غم کی بات ہے مگر یہ بڑا غم نہیں ہے۔ سنیں اور اپنے دل کو مطمئن کریں، یہ بڑا غم نہیں ہے کہ ہماری شرکت مٹی میں نہ ہو سکی۔ مولا گزر رہے ہیں، کچھ چاہنے والے بیٹھے ایک موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ موضوع یہ ہے کہ کسی بھی شوہر کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا وقت کون سا ہوتا ہے۔ لوگ گفتگو کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو جواب دے رہے ہیں لوگ۔ کوئی کہتا ہے جس دن کھانا نہ دے سکے وہ دن شوہر کے لیے غم کا دن ہے، کوئی کہتا ہے جس دن لباس نہ دے سکے وہ شوہر کے لیے غم کا دن ہے، کوئی کہتا ہے کہ جس دن اس کی خواہشات کو پورا نہ کر سکے وہ شوہر کے لیے غم کا دن ہے۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی، اسی گفتگو کے دوران مولا اسی بز میں پہنچے اور پہنچ کے پوچھتے ہیں کس بات پر گفتگو ہو رہی ہے۔ لوگوں نے مولا کے سامنے موضوع رکھا کہ اسی بات پر گفتگو ہو رہی ہے، ہر ایک نے اپنا اپنا جواب دیا۔ ایک مرتبہ مولا نے فیصلہ کن جواب دیا، کہا نہیں، نہ کھانا دے پانا
مصیبت کا سبب ہے، نہ لباس دے پانا مصیبت کا سبب ہے، نہ کوئی اور چیز مصیبت کا سبب بن سکتی ہے، بلکہ کسی شوہر کے لیے اس کی زندگی میں سب سے بڑا غم کا اور مصیبت کا وہ موقع ہوتا ہے کہ جس دن اس کی زوجہ پر کوئی ہاتھ اٹھائے اور شوہر اتنا مجبور ہو کہ ہاتھ اٹھانے والے کو جواب بھی نہ دے سکے۔ پروردگار ان آوازوں پر رحمت نازل کرنا جو شہزادی کائنات کی مصیبتوں کو سن کر کے بلند ہو گئی ہیں، اور انہی آواز گریہ کے وسیلے سے اللہ تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ موجودہ وائرس سے تمام عالم انسانیت کو نجات دے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کے آنسو آ گئے، آپ کی آنکھیں اشک آلود ہو گئی۔ میری خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کس کو کس کا پرسہ دیا جائے، زوجہ کا پرسہ شوہر کو دیا جائے، یا ماں کا پرسہ بیٹوں کو دیا جائے، یا عزیز کا پرسہ عزیزوں کو دیا جائے، یا پوتوں کو پرسہ دادی کا دیا جائے، یا نواسوں کو پرسہ نانی کا دیا جائے۔ نہیں، ایک طویل فہرست ہے پسماندگان کی اور ایک طویل فہرست ہے سوگواروں کی، مگر ہر غم کا مداوا غم اہل بیت ہے، ہر غم کا مداوا غم کربلا ہے۔ ایک کنیز امام حسین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا ذہن میں ایک کنیز کا ذکر آ گیا ہے، بطور مصائب چند فقرے آپ سماعت فرما لیں۔ وہ کنیز حسین جس کا نام جناب شیریں، امام حسین کی یہ وہ کنیز ہیں کہ جنہیں امام حسین نے کربلا جانے سے پہلے آزاد کر دیا تھا۔ مگر کنیز بھی ہو تو ایسی با معرفت ہو۔ دیکھیں اس در کا کمال ہی یہ تھا کہ جو بھی یہاں سے وابستہ ہوتا ہے اس کی معرفتیں کمال کی منزل میں پہنچ جاتی ہیں۔ ایسی با معرفت کنیز جب امام حسین نے آزاد کیا تو فوراً شیریں رخصت نہیں ہو گئی، بلکہ رخصت ہوتے ہوتے اپنے امام سے کچھ وعدے کر لیتی ہیں، کہتی ہیں آقا کچھ وعدے کر لیجئے۔ کہا کہو شیریں کیا وعدہ کرنا ہے؟ کہا پہلا وعدہ تو یہ کر لیجئے کہ جب آپ اکبر کی شادی کریں گے تو مجھ کنیز کو فراموش نہیں کریں گے۔ کہا اور بتاؤ شیریں اور کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا ایک وعدہ اور کر لیجئے کہ آپ میرے گھر ضرور آئیں گے۔ عام انسانوں کا وعدہ عام انسانوں سے نہیں ہے، بلکہ کنیز خاص کا وعدہ اپنے امام وقت سے ہے۔ جو بھی وعدہ امام کریں گے اس وعدے کو پورا کرنا یہ امام کے لیے فرض ہوگا۔ دونوں وعدے امام نے کر لیے۔ کہاں جب اکبر کی شادی کروں گا تو میں ضرور بلاؤں گا اور شیریں میں تمہارے گھر ضرور آؤں گا۔ یہ وعدہ کر کے شیریں تو چلی گئی، اور میں نے جو روایت پڑھی ہے اس روایت کے اعتبار سے کربلا اور شام کے درمیان ایک پہاڑی تھی جس پہاڑی کا نام کوہ مارمور تھا۔ اسی پہاڑی کی بلندی پر شیریں اب کنیز نہیں شہزادی کی حیثیت سے رہنے لگی۔ مگر عاشق وہی ہوتا ہے، محب وہی ہوتا ہے جو اپنے معشوق اور اپنے محبوب کو فراموش نہ کر سکے۔ یہ ہماری محبت کی مثالیں ہیں کہ ہم اپنے غم میں بھی اہل بیت کو یاد کرتے ہیں، ہم اپنی خوشی میں بھی اپنے محبوبین کو یاد کرتے ہیں۔ شیریں بھی چاہنے والی تھی، عاشقہ تھی، بھولی نہیں، فراموش نہیں کیا، یاد کرتی رہی امام کو، اور انہیں دونوں وعدوں کو یاد کرتی رہی کہ میرا آقا جب بھی شادی رچائے گا مجھے ضرور بلائے گا۔ تاریخ کے لحاظ سے بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، ادھر شیریں رخصت ہوئی ہے اور ادھر کربلا کا واقعہ نمودار ہو گیا ہے۔ یہ بات تو سچ تھی کہ نہ حسین نے اکبر کی شادی کی، وعدہ شرط کے ساتھ تھا جب بھی شادی رچاؤں گا، شادی رچانے سے پہلے کڑیل جوان کے سینے سے حسین نے برچی کا پھل کھینچا
تو بیعہ کرنے کا موقع تو امام کو نہیں ملا، جب بیعہ کرنے کا وقت نہیں آیا تو پھر شیریں کو بلانے کا بھی کوئی موقع نہیں تھا اور کوئی بات نہیں ہے، مگر ہاں اب بھی ایک وعدہ باقی ہے، آقا آپ میرے گھر بھی آئیے گا۔ ہاں شیریں میں تیرے گھر ضرور آؤں گا۔ لیجئے کربلا میں 10 محرم سن 61 ہجری کو عصر عاشور حسین شہید کر دیے گئے۔ شام غریباں خیام حسینی میں آگ لگا دی گئی، بیویوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئیں، 11 محرم کی تاریخ آ گئی، اہل حرم اسیر کر لیے گئے، اور اب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ ہوتے ہوئے شام کی جانب روانہ ہو گیا۔ ادھر یہ قافلہ چلا، ادھر شیریں ہر دن ہر رات اپنے آقا کو یاد کر رہی ہے کہ میرے آقا نے وعدہ کیا ہے تو میرا آقا مجھے بلائے گا بھی اور میرا آقا میرے گھر آئے گا بھی، مگر اب شیریں کو کون خبر دے کہ اے شیریں اب تو ایک وعدہ تیرا پورا ہونے سے رہا، اکبر تو دولہا بن چکے کربلا میں، اکبر شہید ہو چکے کربلا میں، اب اکبر کی شادی نہ ہوگی، مگر ایک وعدہ تیرا اب بھی باقی ہے۔ اسی انتظار میں یہ اپنے صحن خانہ میں آرام کر رہی ہے، رات آ گئی، صحن خانہ میں سو گئی، صحن خانہ میں سو گئی۔ ہاں ادھر سے یہ قافلہ چلا، قافلے کا معمول یہ ہوتا تھا جہاں شام ہوتی تھی وہاں روک دیا جاتا تھا، اور پھر صبح کو اور دن کے اجالے میں یہ اسیروں کا قافلہ آگے بڑھتا تھا۔ جس شام کو قافلہ کوہ مارمور کے قریب روکا گیا ہے، اسی شام شیریں اپنے صحن خانہ میں سو رہی ہے کہ اچانک خواب دیکھتی ہے کہ میرا آقا میرے گھر آیا ہوا، میرا آقا میرے گھر آیا ہوا ہے، مگر میرے آقا کے آنے کا انداز بدلا ہوا ہے۔ آج جو میرا آقا آیا ہے میرے آقا کے جسم پر سر نہیں ہے، اور میرا آقا کہہ رہا ہے شیریں کیا یہی انداز ضیافت ہے؟ کیا اسی طرح سے مہمان کی مہمان نوازی کی جاتی ہے؟ جیسے ہی شیریں نے یہ خواب دیکھا ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی، چاروں طرف صحن خانہ میں دیکھتی ہے کچھ نظر نہ آیا، ایک مرتبہ اسی عالم اضطراب میں سر پہ چادر ڈالتی ہے، گھر کا دروازہ کھولتی ہے، اب کیا دیکھتی ہے کچھ روشنی دکھائی دے رہی ہے، اس کے گھر کے قریب کچھ روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ اسی عالم اضطراب میں شیریں تیزی کے ساتھ اس روشنی کی طرف بڑھی، اللہ کسی کو یہ منظر نہ دکھائے جیسا منظر شیریں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا۔ اب تیزی کے ساتھ جب اس روشنی کی طرف بڑھی تو کیا دیکھتی ہے کہ کچھ کٹے ہوئے سر ہیں جو نیزوں پر نصب ہیں، مگر قیامت یہ ہے کہ شکلیں سب کی نورانی ہیں، چہرے سب کے جانے پہچانے ہیں۔ اب جب اس طرح سے کٹے ہوئے سر دیکھے اور آگے بڑھی، کیا دیکھتی ہے کہ کچھ بیویاں ہیں جن کے ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے ہیں، سر کھلے ہوئے ہیں، غبار آلود ہے۔ ایک مرتبہ چاروں طرف حیرت و استعجاب سے دیکھ رہی ہے اور گھبرا کے کہتی بتاؤ لوگو اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ اس قافلے کا قافلہ سالار کون ہے؟ کسی نے چوتھے امام کی طرف اشارہ کر دیا۔ ایک مرتبہ شیریں چوتھے امام کے قریب آئی اور آن کے کہتی اے قیدی تم کون ہو؟ شیریں کیا قیامت کر رہی ہو؟ ارے کسے قیدی کہہ کے بلا رہی ہو؟ ارے یہ تمہارا آقا سید سجاد، مگر کچھ معلوم نہیں ہے شیریں کو۔ جیسے ہی شیریں نے یہ فقرہ کہا امام کہتے بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ ہاں اگر کچھ پوچھنا ہے تو مجھ سے ذوق کے سبب بولا نہیں جا رہا ہے، اگر کچھ معلوم کرنا ہے تو ہماری پوری سے معلوم۔
امام نے اپنی پھوپھی کی طرف اشارہ کر دیا. ایک مرتبہ شیریں ان بیویوں کی طرف بڑھی کہ جن بیویوں کی قافلہ سالار ثانیہ زہرا تھی. ایک مرتبہ مخاطب ہو کے کہتی ہے قیدی تم کون ہو؟ ہاں عزیزان گرامی، امام نے تو مصلحت امامت سے کام لیا، مگر ثانیہ زہرا کہتی ہے اے شیریں یہ انقلاب زمانہ کہ آج گھر کی کنیز اپنی شہزادی کو نہیں پہچان رہی ہے. اب میرے پاس لفظ نہیں ہیں جن لفظوں سے یہ بیان کر سکوں کہ شیریں کی کیفیت کیا ہوئی. یہ تو محسوس کرنے کی بات ہے. جیسے شیریں نے اپنا نام سنا، ایک مرتبہ تڑپ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بی بی تم کون ہو جو مجھے تو جانتی ہوں مگر میں تمہیں نہیں پہچانتی. ثانیہ زہرا کے پاس کیا چارہ کار تھا. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا کہتی شیریں میں زینب. ہاتھوں کو جوڑ کر کہتی بی بی اپنے آپ کو زینب نہ کہو، اپنے آپ کو اپنے بابا کے نام سے تعارف کراؤ. کہا کیوں نہ کہوں؟ کہا اس لیے کہ زینب میری شہزادی کا نام ہے. کہا میں بنت علی. میں مختصر کر رہا ہوں، سارا تعارف ثانیہ زہرا نے اپنا پیش کر دیا، مگر شیریں نہ ماننے کو تھی، نہ مانی. کہا نہیں بی بی یہ تو سارا تعارف، یہ تو ساری تفصیل ہماری شہزادی کی ہے، مگر میں پھر بھی تمہیں اپنی شہزادی نہیں مانوں گی. ہاں ایک شرط ہے، بس تصور کریں انشاءاللہ مسائل ہوں گے. شیریں کہتی ہے اے بی بی ایک شرط ہے کہ میں تجھے اپنی شہزادی تسلیم کر لوں گی، اس کے لیے ایک شرط ہے. کہا شیریں وہ بھی شرط بتا دو. کہا اس کی شرط یہ ہے کہ اگر آپ میری شہزادی ہیں تو آپ کے قریب میں کہیں میرا آقا حسین بھی ہونا چاہیے. آپ کے قریب، آپ کے آس پاس میرا آقا حسین بھی ہونا چاہیے. شیریں کہتی ہے، ثانیہ زہرا کہتی ہیں یہ شرط کیوں لگا رہی ہو؟ کہا یہ شرط اس لیے رکھ رہی ہوں کہ میں نے اپنی دوران کنیزی دیکھا ہے جہاں میرا آقا ہوتا تھا وہی میری شہزادی ہوتی تھی، جہاں میری شہزادی ہوتی تھی وہی میرا آقا ہوتا تھا. اتنا کہنا تھا. اب تو زینب خاموش ہو گئی. نیزے طویل سے آواز آئی اے شیریں ارے میں تیرا آقا، یہ تیری شہزادی، میں نے جو تجھ سے وعدہ کیا تھا اے شیریں میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا. سر سے چادر پھینکی، منہ پہ تماچے مارے. اللہ اللہ میں اس دن کو دیکھنے کے لیے کیوں زندہ رہی. اے اللہ مجھے موت کیوں نہ ملی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. سيعلم الذين ظلموا قلب أيهم قلب ينقلبون. إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستضعفين وصل على محمد وآل محمد وانتفل بما انت علو ولا انتفل بما نحلو. اے اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، واسطہ اس فرش عطا امام حسین کا موجودہ وائرس سے تمام عالم انسانیت کو نجات دے دے. اے اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، واسطہ اس فرش عطا امام حسین کا تمام مومنین و مومنات کو اس وائرس سے محفوظ رکھنا. اے اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، مرحومہ کی مغفرت فرما. اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو اجر واصل فرما. پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما. اے اللہ واسطہ ہے محمد وآل محمد کا، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا دے کہ ہمارا شمار امام کے سپاہیوں بن سکے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار اور سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر کے بکن بی بی مرحومہ
بنت شوکت حسین مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔